الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان کا اکثر مہینہ گزر چکا ہے، کچھ ہی ایام باقی ہے۔ آپ نے رمضان کی فضیلت بھی سنی ہوگی اور آپ نے شب قدر کی فضیلت بھی سنی ہوگی۔ رمضان کے متعلق دیگر فضائل آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے۔ میں مختصر سی بات کرتے ہوئے قرآن کریم کی فضیلت کے اوپر، علماء اور حفاظ کی فضیلت کے اوپر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ حضرات اور حفاظ کرام اور علماء ہیں وہ ادھر تشریف لے آئیں یا ادھر تشریف لے آئیں۔ ہمارے علماء کرام اور حفاظ جو ہیں اگر ادھر ادھر ہوں تو یا تو ادھر آ جائیں یا ادھر آ جائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارا یہاں پر جو جڑنا ہوا ہے وہ بہت بابرکت مجلس اور بہت ثواب کے اعتبار سے عمدہ مجلس کے حساب سے ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو جڑنا ہوا ہے وہ قرآن کی نسبت پر ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ قرآن کس کی کتاب ہے اور قرآن کہاں سے آئے، قرآن کا تعلق کس سے ہے۔ جب قرآن کا تعلق اللہ سے ہے تو گویا کہ یہ مجلس والے جہاں پر جو جمع ہوئے ہیں قرآن کی نسبت پر، جس طرح قرآن ایک عظیم کتاب ہے، بات چیت نہ کریں، بالکل بھی مجلس میں بات چیت نہ کریں، مناسب نہیں۔ جس طرح قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ایک بابرکت کتاب ہے، جس طرح قرآن دنیا کی تمام عظیم کتابوں میں سب سے عظیم اور سب سے بھاری کتاب ہے، اسی طرح میرے بھائیوں جس انسان کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے اس انسان کا تعلق بھی اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی عظیم ہو جاتا ہے جس طرح قرآن کریم کا درجہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کہ جو انسان اس قرآن کریم کو عمل کرتا ہے، اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ قرآن کریم اس کے لیے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، راستے کو ہموار کرتا ہے۔ کون سا راستہ؟ جنت والا راستہ، انبیاء والا راستہ، متقین والا راستہ، صالحین والا راستہ۔ یہ راستہ انسان کو جنت تک پہنچانے والا اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے قرآن کو سیکھنا بھی پڑے گا، قرآن پر عمل کرنا بھی پڑے گا۔ خالص قرآن کو یاد کر لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ قرآن کو محفوظ بھی کرنا ہے، اس کو سیکھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن کریم کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ روئے زمین پر اگر سب سے بابرکت لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں تو وہی لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ میں نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کریم کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ غیر انہ لا یوحی الیہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم کا حافظ بن گیا، قرآن کریم کو اپنے سینے میں بسا لیا، اس نے قرآن ہی کو نہیں بلکہ علم نبوت کو اپنے سینے میں بسا لیا۔ فرق اتنا ہے نبی پر وحی آتی ہے، اس حافظ قرآن پر وحی نہیں آتی۔
اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان، کوئی بچہ یا کوئی بچی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور اس نیت سے ہم قرآن کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کریں گے، اس کے ذریعے سے اسلام کو پھیلائیں گے، دین کی باتوں کو لوگوں کو بتائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کی اسی حال میں موت آ گئی قرآن کو سیکھتے ہوئے، احادیث کو سیکھتے ہوئے، تاکہ اسلام کو زندہ کرے گا، ایمان کو زندہ کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، اس کے اور اس قرآن کو سیکھنے والے کے درمیان میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چپا چپا پر حافظ قرآن ملیں گے، گاؤں گاؤں میں 100 200 حافظ ملیں گے، لیکن ان کی قدر ہم نے نہیں پہچانی ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ تب چلے گا جب دھول ہٹ جائے گی کون گھوڑے پر سوار ہے اور کون گدھے پر سوار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب تمام لوگ جمع ہو جائیں گے میدان محشر میں، سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تمام لوگ جب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، این العلماء، این حاملین القرآن، این الائمہ، این المؤذنین، کہاں ہیں وہ اذان دینے والے، کہاں ہیں ائمہ حضرات امامت کرنے والے، کہاں ہیں حافظ قرآن، کہاں ہیں علماء دین۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک مختصر سی جماعت، چھوٹی سی جماعت نکلے گی، اللہ فرمائیں گے ہم نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا، اس لیے قرآن کو حفظ نہیں کرایا، اس لیے تمہیں حدیث یاد نہیں کرائی تاکہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب و کتاب کے، تم پر کوئی حساب و کتاب نہیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی تو یہ لوگ پریشان ہیں، ابھی لوگ ابھی تو ان کا حساب بھی نہیں ہوا، لیکن حافظ قرآن اور عالم دین کا اتنا بڑا مقام اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کے بعد میں باقی لوگوں کا حساب و کتاب کریں گے۔ اور میرے بھائیوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن کو ہم اپنی ترکھی نظروں سے دیکھتے ہیں، امامت کرنے والوں کو امامت کی طرف سے دیکھتے ہیں، مدرسہ والوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں، ان کی طرف دیکھنا باعث ثواب ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر کسی نے علماء کی بھی زیارت کی اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کی، ثواب کی نیت کے لیے کی، تو یہ اس کے لیے باعث مغفرت اور باعث نجات بنے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، حافظ قرآن جس نے اپنے سینے میں بسا لیا، اس کا اتنا عظیم مرتبہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اصل بات تو یہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو رٹا، 30 پاروں کو اپنے سینے میں بسایا، اصل تو یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے ہی نہیں، اصل تو ڈالیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اگر کسی وجہ سے، کسی گناہوں کی وجہ سے، کسی نافرمانی کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کی یہ مجال نہیں کہ اس حافظ قرآن کو چھو سکے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق، فرمایا اگر کسی قرآن کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے، چمڑے میں اور کھال میں بند کر دیا جائے، اس کے بعد اس کو جہنم میں یا آگ میں ڈال دیا جائے، تو آگ کی یہ مجال نہیں کہ اس کو جلا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ یہ اللہ کی مخلوق ہے، جہنم یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جہنم جو اللہ کی مخلوق، اس کی کیسے مجال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو جلا سکتی ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس لیے ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اگر دنیا میں ہمارے کام نہیں آ سکیں گے تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے ہم انتظار کریں گے۔ اگر ہمارا نام جہنم والوں میں لکھ چکا ہوگا، اگر ہمارا نامہ اعمال فیل ہو گیا ہوگا، نامہ اعمال میں ہمارے گناہ ہی گناہ ہوں گے، اگر الٹے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال دے دیا گیا، ہم ان کا انتظار کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا، من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا، سورج سے بھی زیادہ روشن تاج۔ آج ایک سورج سے پورے دنیا والا روشنی پا رہے ہیں، لیکن وہ تاج جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، اس تاج کے سامنے اس سورج کی روشنی بھی دھیمی پڑ جائے گی۔ آپ بتاؤ اس کا حافظ قرآن کا مقام کیا ہوگا؟
یہ قرآن کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا اور اللہ سے عرض کرے گا، اے اللہ یہ حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن کو پڑھا، رات میں بھی قرآن پڑھتا تھا، دن میں بھی قرآن پڑھتا تھا، پوری زندگی اس نے قرآن پڑھنے میں لگا دی، کبھی قرآن کو رٹ رہا ہے، کبھی اس میں سے مسائل نکال رہا ہے، کبھی قرآن کو پڑھا رہا ہے، یا اللہ تو اس کی سفارش فرما، اس کو جوڑا پہنا، اور یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، قرآن کریم اس کی سفارش فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا حافظ قرآن اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے، اے قرآن کو حفظ کرنے والے، اے قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والے، آج تیرا مقام یہ ہے کہ 10 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو تیری سفارش کی وجہ سے ہم جنت میں داخل کریں گے، ان کی سفارش کرو۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ علماء بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی حافظ قرآن سفارش کریں گے، جنہوں نے حافظ قرآن کی پڑھائی کے اعتبار سے مدد کی، ان سے محبت کی، یا ان کے اہل و عیال میں سے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے، اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ اے حافظ قرآن، اے سینے میں قرآن کو بسانے والے، ایک منٹ کوئی اور بھائی دینا چاہتا ہے بیان کرنا ہے، پورے کرنے لگا۔ اللہ فرمائیں گے قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ قرآن کریم میں 6666 آیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے قرآن کو پڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جہاں تیرا آخری مقام، آخری آیت ہوگی وہیں تیرا مقام ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، جنت کے جو درجے ہیں وہ لگاتار ہے، اور ایک درجے کا فاصلہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک درجے کا فاصلہ جس طرح زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، ایک درجے میں اتنا فاصلہ ہوگا۔ ایک حافظ قرآن 6666 اوپر اس کا درجہ اور اس کا مقام ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو مساجد اور مکاتب اور مدارس سے جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں۔ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہر گھر کے اندر ہر بچہ نازل قرآن پڑھا ہوا ہونا چاہیے، اور کم از کم ایک گھر کے اندر ایک بچہ تو حافظ قرآن اور ایک بچہ عالم ہونا چاہیے۔ اور بچوں کو آپ دنیاوی اعتبار سے تعلیم دو، دنیاوی اعتبار سے ان کو تعلیم دو، ان کو پڑھاؤ، لیکن ہر گھر میں ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، 2 حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے، اس قرآن کریم کی وجہ سے بعض لوگوں کے درجہ کو بلند کرتے ہیں اور بعض لوگوں کے درجہ کو نیچے کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو ایسا بلند کرتا ہے۔ وہی انسان جو ہمارے درمیان میں رہ کر گیا ہے، وہ انسان بیت اللہ میں جا کر امامت کرتا ہے، مسجد نبوی میں جا کر امامت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا۔ وہی انسان مرکز نظام الدین میں جا کر اس کا بلند اتنا مقام ہے کہ دنیا کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک امام ہے، اس امام کے پیچھے چاہے پردھان منتری ہو، چاہے کوئی ایم ایل اے ہو، چاہے کوئی سرپنچ ہو، کوئی بھی ہو، وہ بھی اس کے نیچے جھکتا ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھانے کے لیے اس کا اتنا بڑا مقام ہے، ہر انسان اس کو تعظیم دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگو 4 قسم کے بننا، 5 قسم کے مت بننا۔ اغد عالما، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما، یا علم کو سیکھنے والے بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، او مستمعا، یا علم کو غور سے سننے والے بن جاؤ، او محبا، اگر ایسا بھی نہیں بنتے ہو تو کم از کم یہ صفت تو اپنے اندر پیدا کرو، علماء سے محبت کرو، علماء کے اپنے گلے میں لگاؤ، علماء کی تعظیم اور تکریم کرو، ان کی عزت کرو۔ آپ نے فرمایا 5 قسم کے نہ بننا،
والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، اگر پانچوں قسم کے بن گئے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا علماء سے بغض مت رکھنا، علماء سے نفرت مت کرنا، علماء سے دشمنی مت کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں اور علماء سے محبت کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔